شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ کریم نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ وہ مقدس کلام، وہ پاکیزہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ آئیے اسی کی آیات بینات تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ ڈال دے اپنا عصا، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پھر جب موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے، پیٹھ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، اے موسیٰ سامنے آ اور ڈر نہیں، بے شک تجھے امان ہے۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، نکلے گا سفید چمکتا بے عیب۔ واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین، اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لے خوف دور کرنے کو، تو یہ دو حجتیں ہیں تیرے رب کی، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، بے شک وہ بے حکم یعنی نافرمان لوگ ہیں۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف ان یقتلون، عرض کی اے میرے رب میں نے ان میں ایک جان مار ڈالی ہے تو ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں۔ وأخی ہارون هو افصح منی لسانا فأرسله معي يرد ان يصدقني انی اخاف ان يكذبون، اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا کہ میری تصدیق کرے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، فرمایا قریب ہے کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو وہ تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے، ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب آؤ گے۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا
قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لایا، بولے یہ تو نہیں مگر بناوٹ کا جادو، اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں ایسا نہ سنا۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار۔ اور موسیٰ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لایا اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا۔ إنه لا يفلح الظالمون۔ بے شک ظالم مراد کو نہیں پہنچتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پروگرام کا موضوع ہم نے رکھا ہے ذکر رسول پاک۔ یہ وہ مبارک ذکر ہے جس سے ایمان والوں کے دل جو ہے وہ روشن ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے والا یہ خوبصورت ذکر ہے۔ اور جو اللہ کا ذکر کرے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کرے، تفسیر معالم التنزیل میں حدیث پاک ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب من ذکرنی ولم یذکرک، کہ جو میرا ذکر کرے اور تمہارا ذکر نہ کرے، لیس لہ فی الجنت نصیب، جنت میں اس سے ذرہ بھر جگہ نہیں ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں اگر آباد ہونا ہے تو ذکر رسول پاک بھی کرنا ہے اور اطاعت محبوب پاک بھی کرنی ہے۔ ذکر بھی کرنا ہے، اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنی ہے، محبت دل میں بسا کے رکھنی ہے۔ اور جب بندہ ان جذبات کے ساتھ اور ان احساسات اور ان خوبیوں کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نور عالم بھائی سے ہم انشاءاللہ ایک کلام سنیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک میں کیا میری عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اور تیری سرکار میں تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، صلی اللہ
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس و ضحیٰ کرتے شمس و ضحیٰ کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں ماہ شکر کی صورت دیکھو دیکھو کعب کر مہر کی رجعت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے اعجاز ہوا کرتے ہیں اور اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑے سجدے میں گرا کرتے ہیں ہاں پیڑے سجدے میں گرا کرتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد ہاں یہی چاہتی ہے میرے دیدار
جوش پر آتی ہے جب غم خاری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں ہاں تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں اور آستی رحمت آدم الٹے کمرے پاک پہ دامن باندھے کمرے پاک پہ دامن باندھے گرنے والوں کو چاہے دو سخت سے صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں اور لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب وجد میں ہو کے ہمیں جان بیتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں ہاں اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں اور اپنے دل کا انہی سے سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس سر کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں چارہ درد رضا کرتے ہیں ہاں چارہ درد رضا کرتے ہیں وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں ان کی ہم مدح ثنا کرتے ہیں ارے جن کو محمود کہا کرتے ہیں یا مرحبا سبحان اللہ بہت پیارا کلام امام اہل سنت کا سنایا ہے ہمارے نور عالم بھائی نے اور یہ خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پر مبنی یہ کلام ہے جس میں حضور کے چہرے کا ذکر ہے حضور کے معجزوں کا ذکر ہے حضور کی ارناؤں کا سبحان اللہ ذکر ہے ذکر رسول پاک ہمارا موضوع ہے عمر فیاض بھائی سے گفتگو کا آغاز کریں گے
جی بتائیے حضور صحابہ کرام کس طرح ذکر فرمایا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات اور فضائل سے نوازا ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سلمان بھائی ٹاپک بھی ایسا ہے کہ جب بندہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے اور جب ذکر مصطفیٰ کو سنتا ہے تو اس کے عشق کے اندر اس کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اور جو بندہ، یہ اصول ہے کہ جو بندہ جس سے جتنی محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر بھی اتنا زیادہ ہی کرتا ہے اور اس کی عادات کو بھی اپناتا ہے، اس کی عادتوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر اپناتا ہے۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور ہمارے اسلاف کس طرح ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑی شاندار کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے فیضان صدیق اکبر۔ صفحہ نمبر 186 کے اوپر یہ بات لکھی ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ یعنی اذان کے اندر جب یہ کلمہ سنا تو سن کر انہوں نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا، یعنی یہ انداز تھا ان کا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے موقع کے اوپر۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا انداز تھا کہ جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے تو ان کے عشق کا انداز یہ ہوتا کہ وہ رونے لگ جاتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور وہ فرماتے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نکھرے نکھرے چہرے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور کی تعریف اور توصیف کس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ حضور تو نکھرے نکھرے چہرے والے، مہکتی خوشبو والے، اور حسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکرم ہیں، اور اولین و آخرین میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مثل نہیں ہے۔ یہ انداز ہے ان کے ذکر کرنے کا۔ حضرت جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ذکر کر رہے ہیں تو اس نعت کو ذکر کرنے کا انداز کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جیسا میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہے، اور دیکھ بھی کیسے سکتی ہے میری آنکھ کہ جب اللہ نے آپ کے جیسا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ یہ انداز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کس طریقے سے ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اسی انداز کو جو ہے وہ ہمارے دیگر جو اسلاف ہیں، دیگر بزرگان دین ہیں، وہ کس انداز میں لے کر چلتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے آپ امام گزرے ہیں، آپ کا ذکر رسول کا انداز یہ ہوتا کہ جب آپ نے احادیث مبارکہ سنانی ہوتی، جب آپ حدیث مبارکہ کو بیان کرتے، آپ بہت زبردست فقیہ بھی تھے اور بہت زبردست محدث بھی تھے، اور آپ جب احادیث مبارکہ کو بیان فرماتے تو احادیث بیان کرنے سے پہلے غسل فرماتے، یعنی آپ اہتمام دیکھیں کہ پہلے غسل فرماتے، آپ کے لیے ایک مسند باقاعدہ بچھائی جاتی، اور آپ عمدہ لباس پہن کر، خوشبو لگا کر اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ مسند پر جلوہ فروز ہوتے، اور پھر احادیث مبارکہ کو جب بیان کرتے تو لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ بیٹھ جاتے تو ذکر مصطفیٰ اور احادیث کو بیان کرنے کے دوران پہلو تک تبدیل نہ کرتے، بلکہ مکمل با ادب ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو بیان کرتے رہتے، اور جب تک احادیث کا ذکر ہوتا رہتا لوبان کے اندر باقاعدہ طور پر خوشبو جو ہے وہ سلگتی رہا کرتی تھی، اور مجلس میں ایک خوشبو کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے ان کا انداز یہ ہے کہ حدیث نبوی کی بغیر وضو کے قرات نہ کرتے تھے۔ جب بھی آپ جو ہے وہ حدیث مبارکہ کو بیان کرتے، حدیث کا ذکر کرتے تو وضو کر کے ہی حدیث مبارکہ کی قرات کرتے، اور حدیث جو ہے وہ وضو کر کے ہی بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن یہ قاسم، اہتمام ہے جی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے کا کیا ہے؟ اہتمام ہے، اہتمام ہے، یہ ادب کی بات ہے اور بڑی ذوق افزا بات ہے۔ ادب کا تعلق جو ہے یہ محبت سے ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور یقیناً محبت شریعت کتابیں ہی ہونی چاہیے، اس بات سے بھی کوئی جو ہے وہ انکار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کیے ہیں، کیا جس طرح کا ادب صحابہ کرام نے کیا ہے اس طرح کا ادب ہم کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ تن من دھن ہر شے قربان کی۔ ان کے مقابلے میں تو معاملہ ہمارا آ ہی نہیں سکتا۔
بے شک. صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں ایک کور پوائنٹ عطا فرمایا ہے. کیا بات ہے. اللہ کریم نے بھی عطا فرمایا ہے, ایک بنیاد ہمیں دی ہے, اس بنیاد پر جو ہے پھر آگے عمارت ہے. بنیاد کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اللہ پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کیا بات. کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ تعظیم بھی کرنی ہے اور توقیر بھی کرنی ہے. کیا بات ہے. تو تعظیم و توقیر یہ ہمیں کیا بتا دیا؟ ایک ضابطہ اور ایک طریقہ ہمیں بتا دیا گیا. کیا بات. کبھی تعظیم بھی کرنی ہے اور کیا کرنی ہے؟ توقیر بھی کرنی ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں کر کے بھی دکھایا ہے. اللہ اللہ. جیسے کہ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, سبحان اللہ. آپ جب آئے تھے تو آپ نے صحابہ کرام کا ادب جو ہے وہ دیکھا تھا کہ حضور کے صحابہ حضور کا ادب کیسے کرتے ہیں. آہا. حضور کے وضو کا پانی مبارک جو ہے برکت کے لیے لے رہے ہیں. اللہ سبحان. اللہ. جس کو مل گیا اس کو مل گیا, جس کو نہیں ملا جس کو ملا اس سے ہی جو ہے وہ تبرک حاصل کر رہا ہے, برکت حاصل کر رہا ہے. کیا بات. یہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو سننے کا جو ہے مبارک انداز, کیا بات. کس طرح جو ہے وہ بیٹھتے اور کتنے ہماتن گوش ہو کر حضور کی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سماعت فرمایا کرتے تھے. اور بہت ساری باتیں ہیں ادب و ذوق کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں واہ واہ. اور بڑے ادب سے رکھے ہوئے ہیں, اور ان کو جو ہے پانی میں گھول کر بیماروں کو پلا رہے ہیں اور بیمار شفا یاب ہو رہے ہیں. کیا بات. اب آپ دیکھیے بندہ بولتا جائے کہ جی یہ نکالیں, کہاں سے نکلے گا؟ اس کے لیے کوئی واضح سری دلیل لے کر کے آئیں. تو یہ چونکہ یہ ادب ہے, یہ متعلقات رسول کا ادب ہے, یہ موے رسول کا بال رسول کا یہ ادب ہے, اور یہ ادب در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے ہے. اور ادب کرنے کی قرآن کریم نے ہمیں کیا ہے, اس کی اجازت عطا فرمائی ہے. لہذا شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم کیا کریں گے؟ ادب بھی کریں گے, تعظیم بھی کریں گے, اور کیا کریں گے؟ توقیر بھی کریں گے. سبحان اللہ. بہروز بھائی یہ بڑا کور پوائنٹ اور بنیادی جو ہے یہ پوائنٹ ہے. آپ امام بخاری کا انداز دیکھ لیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث لی ہیں تو امام بخاری کی شرائط ہے, حضرت امام بخاری کی بھی شرائط ہے, امام بخاری امام مسلم کی دونوں کی متفق علیہ شرائط جو ہیں وہ الگ ہیں. امام بخاری کی الگ شرائط, امام مسلم کی الگ شرائط, اپنی وہ ساتھ میں کیا ہیں وہ الگ الگ ہیں. جی. آپ بندہ بولے بھی صحابہ کرام نے تو کوئی شرط دے کر کیا کوئی روایت لی ہے, بیان کی؟ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ادب کا جو ہے وہ انداز ہوتا ہے. پھر ایک ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ التزام ہوتا ہے, حالات واقعات کے تحت جو ہے وہ ایک سسٹم لے کر کے جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے. تو چیزیں کیا کرتی ہیں؟ میٹر کرتی ہیں. اصل قرآن میں موجود ہے, حدیث پاک میں موجود ہے, تو اس اصل کے اعتبار سے اس کی روشنی کے تحت جو کام ہو رہا ہے یہ برکت والا کام ہے. جو کرے گا وہ فائدہ پائے گا, اور مہروز بھائی جو نہیں کرے گا پھر کم نصیبی ہے اس کی. اور کیا کہا جاتا ہے؟ ایسا ہی ہے. آپ نے جو بات کہی نا سلمان بھائی, دیکھیں اصل میں یہ ہے بیج, جو آپ نے بات کی نا کہ کور پوائنٹ ہے, جی یہ ہے بیج. واہ. دین اسلام نے اسلام کے کھیت میں جو بیج ڈالنے کا حکم دیا ہے نا وہ ہے ادب کا بیج. سبحان اللہ. اب جب آپ نے ادب کا بیج ڈال دیا ہے نا جی, تو اس سے جو فصل اگنی ہے, اس سے جو درخت یا پودا برآمد ہونا ہے نا, اس کا تنا, پیڑ, شاخیں, پھل, پھول سارے ادب پر مشتمل ہونے. سبحان اللہ. اور اس کی اصل کیا ہے؟ وہی جو آپ نے کور پوائنٹ بیان کیا کہ دین اسلام نے ہمیں کہہ دیا, حکم دے دیا کہ تم نے ان کی عزت کرنی ہے, ان کی توقیر کرنی ہے. اب عزت و توقیر کے جتنے ایسے طریقے ہوں گے جس پہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی. مثال کے طور پہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کی اجازت مانگی, سجدہ محبت و تعظیم کی اجازت مانگی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی کہ نہیں, ہماری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. اب اس پہ ہو گئی پابندی تو یہ منع ہو گیا. باقی جتنی چیزیں ایسی ہوں گی, اور ہر دور کے لحاظ سے الگ چیزیں ممکن ہیں. تو یہ جو ادب کا معاملہ ہے, یہ سارے معاملات ایسے. میں نے بعض اولاد کو دیکھا سلمان بھائی, جیسے بعض والدین جو ہیں وہ اولاد کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں نا, ایسے بعض والدین اپنی اولاد سے بہت مطمئن نظر آئیں گے آپ. وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہی جو ہے نا ایک ان کے چہرے پہ فرحت کا احساس نظر آئے گا, اور ان کے بچوں میں تعظیم کے پہلو بھی نظر آئیں گے آپ کو. مثال کے طور پہ کھانا شروع ہوا
وہ پہلے نہیں کھائیں گے. جب تک ابا اماں کھانا سرو نہیں کر لیں گے، اپنا اسٹارٹ نہیں کر دیں گے، وہ نہیں کھائیں گے. اچھا ایسے ہی ابا کھڑے ہوئے ہیں، اماں کھڑی ہوئی ہیں تو وہ بیٹھیں گے نہیں، ایسے ہی ان کی طرف پیٹھ نہیں کریں گے. اب بھائی یہ سارے احکام جو ہے نا پرٹیکولرلی ورڈنگ کے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن اسلام نے ہمیں ایک ضابطہ دے دیا کہ والدین تمہاری جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، ان کی رضامندی جب تک خلاف شریعت کام نہ ہو تو تمہارے اوپر لازم. تو اب جتنے ایسے کام ہوں گے وہ درست ہوتے چلے جائیں گے. بہرحال یہ تو ایک ٹاپک ہے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سیرت ہو یا پھر تابعین کی، پھر تبع تابعین کی، ائمہ مجتہدین کی، یعنی وہ افراد جن کے دلوں میں قرآن اور حدیث بھرا ہوا تھا، اور جن کے ذریعے سے، جن کی زبانوں میں اور جن کی تدریس سے، جن کی ٹیچنگ سے آج ہم تک قرآن، حدیث اور اسلام پہنچا ہے، ان کے معمولات دیکھیں گے ہم تو وہ سارے کے سارے ادب پر مشتمل ہوں گے. یعنی بڑے بڑے اجلہ ائمہ کہ جن کے علم اور جن کی عقل کی دنیا معترف ہے، اور اپنے تو اپنے غیر معترف، ان کو ہم دیکھیں گے تو ادب کے معاملات دکھیں گے. سبحان اللہ. امام شافعی کو دیکھ لیں، امام اعظم کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں، امام مالک کو دیکھ لیں. تو یہ وہ افراد ہیں جو علم کا مینارہ نور ہیں، کہ ان کی طرف کوئی واقعتاً جو علم کی شناسائی رکھتا ہو، جو ان کے قد کو دیکھنا چاہے تو اس کی ٹوپی اور امامہ گر جائے، اتنے بلند. الحمدللہ. تو ان کے انداز ہمیں یہی نظر آتے ہیں. اچھا دین کا جاننے والا کون زیادہ؟ ظاہر سی بات ہے حضرت ابو بکر سے زیادہ امت میں کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتا، اور نہ کسی کو بنایا ہے ایسا امت نے. وہی پہلے خلیفہ ہیں، اور پہلے خلیفہ بھی ہیں اور سب سے زیادہ دین کے جاننے والے بھی ہیں، جبھی تو پہلے خلیفہ ہیں. ایک بات یہ بھی ہے اس میں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، اور پھر دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ترتیب ہے، پھر سارے صحابہ، یعنی دیگر امت کے مقابلے میں صحابہ سے زیادہ دین کا جاننے والا کوئی نہیں ہے. پھر یہی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا چلا آ رہا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ادب کی ہیں، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. عقل سلیم جو ہے نا سلمان بھائی، یہ سعادت مندی کی معراج ہے. سبحان اللہ. عقل سلیم، قلب سلیم، نگاہ سلیم. ہاں یہاں پہ سلیم سے مراد وہ کوئی سلیم بھائی نہیں ہے، سلامتی والی. سلامتی والی. مرحبا. بڑی پیاری بات کہی. یہ ہونی چاہیے. مہروز بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم دین جو ہے وہ گزرے ہیں. انہوں نے بھی اور دیگر کتب کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے، کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے جس میں جو ہے نا وہ ایک ابن سقا بھی تھا، اللہ اکبر، اور ایک حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کچھ دیگر لوگ بھی ساتھ میں تھے. تو کسی اللہ والے سے ملنے جا رہے تھے، اور ابن سقا نے کہا تھا کہ میں ایسا سوال کروں گا جواب ہی نہیں آئے گا ان کو. ٹھیک ہے. اور یوں کر کے مطلب کہ حضرت غوث پاک نے کہا میں تو ان کی کیا کروں گا، زیارت کروں گا، ان سے فیض حاصل کروں گا. اور بے ادبی نے، اور یوں بولیے کہ دل کے اندر موجود ایک سرکشی نے ابن سقا کو کیا بنا دیا، یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اور غوث پاک کو کیا بنا دیا یہ بھی آج بچہ بچہ جانتا ہے. مہروز بھائی، مسلمانوں کا بچہ بچہ، کیا عرب، کیا عجم، کیا شرق، کیا غرب، کیا شمال، کیا جنوب، اللہ کی رحمت سے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت کے، عقیدت کے دم بھرتے نظر آتے ہیں. مہروز بھائی اہل عرب کو دیکھ لیں آپ شاہ صاحب، میں نے جو ہے نا وہ یہ دیکھ رکھا ہے. یہ تیونس کے ایک شیخ تھے، حسن ان کا نام تھا، اور حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہی تھے. سبحان اللہ. مہروز بھائی ان کا بھی جو انداز مدینہ منورہ کے اندر جو ہے میں نے دیکھا، اور غوث پاک کا جس طرح انہوں نے جو ہے ذکر فرمایا، پھر اور بھی اس طرح کے کچھ دیگر جو ہے وہ عاشقان رسول عرب کے، خطہ عرب سے تعلق رکھنے والے. تو آپ دیکھیں پاکستان میں، آپ دیکھیں ہند میں، آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں، آپ دیکھیں مطلب کہاں نہیں ہیں. تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس مقام تک لانے میں ایک آپ کے ادب کا عنصر بھی کیا ہے، شامل ہے. اور مسلمان کبھی مہروز بھائی بے ادب نہیں ہو سکتا. بے ادب گستاخ، یعنی یوں بولے کہ جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کی بے ادبی کرنے والا، یہ مسلمان کا یہ انداز جو ہے وہ نہیں. اگر ہے تو یہ اس کو اپنی زندگی سے یہ نکال دینا چاہیے.
پاک ادب، پاک پانی سے پاک فصل پیدا ہوتی ہے، واہ 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 واہ، پاکیزہ پانی سے پاکیزہ فصل پیدا ہوتی ہے. آپ نے غوث پاک کا ذکر کیا، موضوع ہے ذکر رسول. جی یہاں پہ ایک بڑا پیارا بات میرے ذہن میں آ رہی ہے جی جی کہ علماء نے لکھا کہ جتنے اولیاء کی کرامات ہیں، اولیاء کی کرامات ہیں نا اور حق ہیں، تو علماء نے کہا یہ اولیاء کے حق میں کرامت ہے، جی، لیکن یہی کرامت، سمجھنے کی بات، یہی کرامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے. کس اعتبار سے؟ کہ اس ولی کے ہاتھ پر یا اس ولی کے ذریعے سے کرامت کا ظاہر ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق پر، سبحان اللہ، سچے نبی کا ماننے والا، سچے نبی کا ماننے والا ہے. تو جب اس کے ہاتھ پہ کرامت صادر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا نبی سچا ہے. کیا بات، اور اس نبی کے لیے یہ معجزہ ہے. تو ایسے ہی جب ابھی دیکھیں نا ہم ذکر رسول ہے، سبحان اللہ، قربان جائیے، علماء نے لکھا کہ ذکر رسول اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرنا، یہ بندہ مومن کو مومنین کے درمیان محبوب بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. آج دیکھیں ہمارا کوئی طے شدہ نہیں تھا کہ ہم غوث پاک کا ذکر کریں گے یا امام شارانی کا ذکر کریں گے یا دیگر امام مالک، امام احمد بن حنبل کا ذکر، یہ نہیں تھا. موضوع ہے ذکر رسول، لیکن ان کا ذکر، حضرت قتادہ کا ذکر آپ نے کیا، یہ خود بخود آ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں کیا سمجھتا ہوں، حقیقت حالیہ یہ کہ انہوں نے جو ادب رسول کیا، انہوں نے جو ذکر رسول کیا، اور یہ ذکر جو لفظ ہے نا، لفظ ذکر تو جامع ہے، ذرا اس کو اگر ہم اردو کے اعتبار سے ٹرانسلیٹ کر لیں نا، تھوڑا سا اپنے ماحول کے اعتبار سے، تو ہے یاد رسول. سبحان اللہ. انہوں نے یاد مصطفیٰ کو حرز جاں بنا لیا. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں یہ چلے گئے، یہ رخصت ہو گئے. ہم میں سے بہت سارے تو یہ بھی نہیں جانتے بھائی، چلو غوث اعظم کا مزار تو بڑا معروف ہے بغداد میں، لیکن ابھی اگر پرٹیکولرلی سب کا پوچھنا شروع کر دیں تو ہم میں سے بہت ساروں کو نہیں پتا، نہیں دماغ میں ہوگا کہ کہاں پر ہے. اچھا ہم سے پوچھا جائے ان کی قومیت کیا تھی، نہیں پتا ہوگا. اچھا ان کے والد کا نام کیا تھا، بہت ساروں کو نہیں پتا ہوگا. ان کے بیٹے کا نام کیا تھا، بہت ساروں کو نہیں پتا ہوگا. ان کی خدمات کیا ہیں، تو یوں اجمالی طور پہ تو پتہ ہوں گی، لیکن پرٹیکولرلی جو ہے نا وہ یہ کام کیے، یہ نہیں پتا ہو. لیکن ایک بات سب میں مشترک ہے کہ یہ غلامی رسول میں پکے تھے. یاد مصطفیٰ سے ان کی زندگی کے لمحات خالی نہیں تھے. تو آج چاہے نہ چاہے، بلکہ کہنا چاہیے ان چاہے، ان کی جو تذکرہ ہے وہ ذکر رسول میں آ رہا ہے. تو اصل میں یہ اولیاء کا ذکر جو ہے یہ بھی اللہ رسول کا ذکر ہے، کیونکہ اولیاء کے فضائل یا اولیاء کا ان کی زندگی کو ہم جب ایک اصولی طور پر بیان کرتے ہیں، اسی لیے بیان کر رہے ہیں نا کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل بن گئے. اور رول ماڈل کیوں بنے؟ وہ انہی باتوں کی وجہ سے بنے. سلمان بھائی جو ذکر رسول ہے نا، اللہ برکت دے، آمین. کہ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء واقعی میں کہ جن کو قرآن پاک مطلب ان کے دل اور دماغ پر اور زبان پہ جاری تھا، جن کو لاکھوں احادیث یاد تھیں. سلمان بھائی علماء نے کیسے کیسے موضوعات پہ کتابیں لکھی ہیں اور کیا کیا کچھ لکھا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم تو ذکر کر رہے ہیں، صحیح بات یہی اور حق بات کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ موضوع ہے سلمان بھائی تو موضوع کا تقاضا ہے کہ اس کی یہ موضوع بڑا وسیع ہے، یوں ہے یوں ہے، ایک وہ کیا کہنا چاہیے رسمی سے جملے ہوتے ہیں. نہیں، یہ رسمی نہیں ہے. اور میں صرف اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں پورے پینل کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو جتنا بھی کر لیں وہ کم ہی ہے. اس کے بارے میں تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں شامل ہو رہے ہیں، کہ یہ انگلی کٹوانا بھی نہیں ہوگا، یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہوگی. تو ہم صرف ذکر رسول کر رہے ہیں، ورنہ حضور کے ذکر کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے ذکر کو بلندی بخشی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور یہاں پہ دیکھیں بلندی بھی کیوں بخشی، وہ بھی ذکر فرما رہے ہیں. محبوب کسی اور کے لیے نہیں، آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. اور ذکر کی بلندی ایسی بخشی کہ ذکر توحید بھی کرنا ہے نا تو کل کہہ کے کرنا ہے، قل هو اللہ احد. اے محبوب تم کہو. تو حضور کی یاد کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مومن کی زندگی میں شامل کر دیا ہے کہ صبح ہو شام ہو، خوشی ہو غم ہو، تکلیف ہو راحت ہو، مدینے میں ہو یا مدینہ دل کے اندر ہو. کیا بات صحیح ہے نا. حضور کی یاد سے مومن کی زندگی خالی نہیں ہو نہیں سکتی. اور جس کی خالی ہے وہ پھر غور کر لے وہ کیسا مومن ہے یا مومن کہلا رہا ہے. مرحبا. اللہ مہروز بھائی آپ کو برکت دے. پوائنٹ کلیئر کر دوں میں کہ جب بھی ذکر رسول پاک کریں ہمیشہ ادب کے ساتھ کریں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ادب کے ساتھ، اور متعلقات رسول کا تعلق ذکر جب کریں یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ بھی ہمیشہ کیسے کریں؟ ادب کے ساتھ کریں۔ شیخ طریقت امیر سنت مہروز بھائی ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ادب سکھایا ہے۔ صحیح۔ جناب رسالت مآب کا ادب ہے، بارگاہ خداوندی کا ادب ہے، جناب رسالت مآب کا ادب ہے، صحابہ کرام کا ادب ہے، اہل بیت طہار کا ادب ہے، اولیاء کا ادب ہے، ہر معظم ہستی کا کیا ہے؟ ادب ہے۔ بلکہ پورا رسالہ دیا ہے احترام مسلم، کہ جو ایک مسلمان ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے، رسپیکٹ کرنی ہے۔ تو مسلمان کی زندگی سے ادب خالی نہیں ہونا چاہیے، اور جب ادب ہوتا ہے تو پھر بندہ اپنے بڑوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تعظیم سے پیش آتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ میروز بھائی کہا جاتا ہے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ آپ دیکھیں کہ اگر بالکل شروع میں چلے جائیں جہاں انسانیت کا یوں کہہ لیں کہ آغاز ہو رہا ہے اور شیطان کو حکم ہوتا ہے سجدہ کرنے کا، تو شیطان جو مردود ہوا ہے وہ اس کے پیچھے یہ نہیں تھا کہ اس نے کوئی توحید کا انکار کیا تھا، اس نے اللہ کے جو نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام ان کی بے ادبی کی اور مردود ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر تھے، انہوں نے آپ کا ادب کیا، اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ جناب بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توبہ کا ایمان دیا ان کو، اللہ اکبر۔ یہ جو ہے نا، یہ اپنے جو آپ سچی طور پہ آپ ذکر کرتے جا رہے ہیں، آپ کبھی پڑھیں آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، یعنی یہ جو مقام ہے نا اس کو آگے پڑھیں۔ پھر فرعون نے ان سے کیا کہا کہ میں ضرور تمہیں جو ہے وہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا خلاف سے، اور پھر لأصلیبنکم، اور پھر میں تمہیں جو ہے وہ پھانسی چڑھا دوں گا اور یوں کر دوں گا اور گوں کر دوں گا۔ یعنی آپ دیکھیں فرعون اور بادشاہ بھی ہے جی، اور پھر یہ سب کچھ دھمکیاں بھی دے رہا ہے، پتہ ہے کر بھی دے گا۔ جی ہاں، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا تو نے جو کرنا کر لیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ دیکھیں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ادب موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کتنا مضبوط ایمان ان کو عطا فرمایا۔ بالکل جی اسی طرح حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ دیکھ لیں کہ ان کو بھی جو توبہ کی توفیق عطا ہوئی اور جو ان کو اتنی برکتیں، سعادتیں، اللہ کا ولی ہونا جو نصیب ہوا، اس کے پیچھے بھی وہ ایک ادب تھا کہ انہوں نے اللہ کے نام کی تعظیم کی، ادب کیا۔ اللہ پاک نے ان کو کتنا عظیم الشان مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ سلمان بھائی، یہ جو ہم نے بات کی ہے ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے اولیاء کرام سے یہ ثابت ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی بڑی عزت اور احترام کے ساتھ لیا سبحان اللہ۔ مشہور ہے وہ ایک شعر بھی ہے ڈاکٹر اقبال صاحب کا، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو یہاں پر ذکر ہے سیدنا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بادشاہ وقت تھے اور بہت بڑے ماشاءاللہ سے زبردست صوم و صلات کے پابند تھے، باعمل جو ہے وہ بہت تھے، اور بڑا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے تھے۔ اور ایاز ان کا جو ہے وہ بہت ان سے عقیدت و محبت کرنے والا ان کا سمجھنے کے خادم تھا۔ تو اسی کو بنیاد بناتے ہوئے ڈاکٹر اقبال صاحب نے یہ شعر سمجھے لکھا کہ ایک ہی صف میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو محمود و ایاز دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو محمود اور ایاز دونوں کا ذکر ہے۔ تو ایاز کے نا ایک ان کے بیٹے تھے، اور ان کو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اچھے انداز سے، بڑی محبت سے، بڑی تکریم سے، بڑے احترام سے ان کا نام لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ معاملہ چل رہا تھا، بیٹھے تھے، تو کوئی جو ہے وہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں نام سے نہیں پکارا، بلکہ یوں کہا او ایاز کے لڑکے، او ایاز کے لڑکے، او ایاز کے بیٹے، مطلب اس طرح سے ان کا نام نہیں لیا نا۔ تو جو ایاز کے بیٹے تھے تو انہیں تھوڑا سا محسوس ہوا کہ آج بادشاہ نے جیسے محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ یہ نام لیتے تھے میرا، آج اس طرح سے لیا نہیں ہے، اللہ خیر کہیں بادشاہ سلام ناراض تو نہیں ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے آ کر عرض کیا کہ حضور آج یہ معاملہ ہوا
اور جو ہے بادشاہ تو پہلے بڑی محبت سے اور بڑی احترام سے نام لیتے تھے اور یوں بڑی شفقتی کیا کرتے تھے. آج لگتا ہے کہ کہیں بادشاہ سلام علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہوں گے. بات یہ کہ آج یوں گویا کہ ڈانٹ پہلائی ہے اور کہ او ایاز کے لڑکے، او ایاز کے بیٹے، یوں کہا ہے. تو جو ایاز تھے وہ بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو انہوں نے اس طرح کی تذکرہ کیا کہ حضور آپ نے اس طرح سے کیا ہے. تو سیدنا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت زبردست عاشق رسول تھے اور بعمل صوم و صلات کے بھی پابند تھے، تو جب ان سے یہ کہا کہ آپ ناراض تو نہیں ہیں کہیں، تو پتہ ہے محمود بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کا نام ہے محمد. میں جب بھی تمہارے بیٹے کا نام لیتا تھا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اچھے القابات کے ساتھ، اچھے انداز میں لیا کرتا تھا. بات یہ کہ ان کا نام محمد ہے اور میں جب بھی لیتا تھا میری کوشش کیا ہوتی تھی میں باوضو رہوں کہ کسی ایسے شخص کا نام جس کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے، تو جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نام پر، میری زبان پر آئے تو اس وقت میں باوضو ہوں. تو اس دن میں باوضو نہیں تھا. تو اب میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وضو نہیں ہے اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے نام کو جو ہے وہ بغیر وضو کے پکاروں. تو یہ ایک ادب کا، ایک احترام کا، یہ مطلب ان کا انداز دیکھیے. پھر ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی جو ہے وہ بڑی بڑی سلطنتیں کی ہیں اور بڑے بڑی ان کو اللہ پاک نے فتوحات عطا فرمائی ہیں کہ وہ با ادب تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں یہ عزتیں، کرامتیں، رفعتیں، سعادتیں، کامیابیاں، کامرانیاں اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی ہوئی تھی. اور یہ یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا کے ذکر کرنا ہے. وہ کیسے؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، مفسرین کرام نے اسے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، وہ فرماتے ہیں کہ نعت گویا کہ حمد کا ہی حصہ ہے. بھئی وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جو صانع ہوتا ہے اس کی جو صنعت ہوتی ہے، یعنی جس نے کوئی چیز تخلیق کی ہوتی ہے، کسی نے کوئی چیز بنائی ہوتی ہے، تو جو صنعت ہوتی ہے، جو چیز بنائی جاتی ہے، اگر اس کی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ گویا کہ صانع کی تعریف کر رہا ہے. اس کے اندر وہ صانع کی تعریف جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. جیسے کسی نے بہت خوبصورت اگر بلڈنگ بنائی ہے تو کہتا ہے جناب کیا بات ہے کہ بلڈنگ بڑی خوبصورت ہے. ایسے ہی مسجد کا محراب ہے، مسجد کے ممبر ہے، کوئی بھی چیز اگر بنائی ہے تو کہتا ہے جناب کمال کی بنائی ہے، جناب بڑا زبردست ہے، بڑی اس کے اندر خوبصورتی ہے. اور اب تعریف کر رہا ہے اس صنعت کی، سیٹ بنا ہوا ہے، تعریف کر رہا ہے. تو صنعت کی تعریف کر رہا ہے کہ جس نے یہ بنایا ہے وہ کمال کی، اس کی تعریف کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تعریف کرتے ہیں نا صنعت کی، اس چیز کے بنانے کی، بلڈنگ کی تعریف کر رہے ہیں تو بلڈنگ بنانے والا جو معمار ہے اس کی تعریف اس کے اندر خود بخود آ گئی. جناب بنانے والے نے کیا کمال کا شاہکار بنایا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، اللہ پاک نے انہیں کیا خوب بنایا ہے. تو جب نبی پاک علیہ السلام کا گویا کہ ان کا ذکر کریں گے، ان کی تعریف کریں گے، ان کی نعت پڑھیں گے، گویا کہ یہ ہم کہہ رہے ہوں گے کہ محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، اللہ نے ایسا آپ کے اندر وصف رکھے ہیں، ایسے اوصاف رکھے ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو بنانے والا ہے، جو تخلیق فرمانے والا ہے، تو اس کے اندر شان، عظمت، رفعت خود بخود آ جائے گی. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا بلند رکھا ہے. قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. تو علماء کیا لکھتے ہیں؟ اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی جو ذکر کو بلند کیا اس میں ایک تو یہ ہے جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا نا وہاں پر محبوب علیہ السلام کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی بے شمار آیات کے اندر جہاں پر اللہ کا ذکر کیا ہے، اپنا ذکر فرمایا، اپنے حبیب علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا ہے. اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی شان بہت بلند ہے. اس نے محبوب علیہ السلام کی شان کس طرح سے بلند فرمائی. دیکھیے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ
اور آگے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پہلے حصے میں اللہ کا ذکر ہے اور دوسرے حصے میں اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب علیہ السلام کا جو ہے وہ گویا کہ ذکر شامل فرمایا ہے. یہ وہ کلمہ ہے کہ صدقے دل کے ساتھ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کی ساری کفر و شرک کی گندگیاں مٹ جاتی ہیں اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے. پاکیزہ کرنے والا کلمہ ہے. اور آذان وہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ کیلکولیشن نکال لینا تو آذان ایک ایسی چیز ہے کہ گویا کہ اگر غور کرتے چلے جائیں نا تو کائنات کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے. کہیں جو ہے فجر کی اذان کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے تو عشاء جاری ہوتی ہے تو فجر شروع ہو رہی ہوتی ہے. کہیں فجر ختم ہوتی ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. کہیں ظہر ختم ہوتی ہے تو جناب عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عصر کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے تو مغرب شروع ہو جاتی ہے. مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے تو کہیں جو ہے وہ عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے. اگر آذان کوئی دیکھ لینا تو ہر جگہ پر اگر ایک وقت دیکھ لیں پوری دنیا کا انٹرنیشنل جو اوقات ہیں اس میں کہہ لیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرم سے آذان نہ ہو رہی ہو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو رہا ہو. ہر جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی دھومیں ہیں, اللہ پاک کے نام کی شانیں اور رفعتیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں, وہیں پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی بلند ہو رہا ہوتا ہے. اے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے, ذکر ہے اونچا تیرا. مہنوز بھائی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے. کنکریاں پھینکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اب کریم فرما رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. سبحان اللہ سبحان یہ جب کنکریاں پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ یہ تو اللہ نے پھینکی. یہ میں مفہومی اس کا جو ہے ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. تو کنکریاں پھینکنے والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, لیکن اللہ پاک اس کی نسبت کیا کر رہا ہے؟ اپنی طرف جو ہے فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیے بیعت رضوان ہو رہی ہے. صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر کیا کر رہے ہیں؟ بیعت کر رہے ہیں. تو اللہ کریم کیا فرما رہا ہے؟ انما یبایعون اللہ. سبحان اللہ. بے شک یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اور آپ کی ذات کی رفعت کا جو ہے یہ عالم ہے. اور یہ ہم تو مطلب یوں بولیے کہ ذکر جو کر رہے ہیں ہم بھی ناقص ہیں, ہمارا علم بھی ناقص ہے اور ہمیں تو آتا ہی کیا ہے, کچھ بھی نہیں آتا. لیکن آپ قرآن کریم پڑھیں تو جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ اپنا ذکر فرمایا ہے. نبی پاک سے جنگ خدا سے جنگ ہے, آپ کی اطاعت اللہ پاک کی اطاعت ہے, سورہ نساء میں ہے. آپ کی نافرمانی یہ خدا کی نافرمانی ہے, سورہ نساء آیت نمبر 14 میں اس کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مخالفت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت ہے. آگے میں جو ہے وہ مزید بھی آپ چیزیں جو ہے وہ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یوں اللہ پاک نے بلند فرمایا ہے. اور امام علیہ سنت نے کتنی پیاری بات کہی ہے, فرماتے ہیں یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے حسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. آپ کو ایک ویڈیو پیکیج دکھاتے ہیں بڑا پیارا سا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی شان کے اوپر ہے, آگے دیکھیے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم کائنات کی ہستی ہیں کہ جن کے ایک ایک عضو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت خوشبودار پیدا فرمایا تھا. پیدائش ہوتی ہے تو خوشبوؤں کی لپٹیں آتی ہیں, بچپن مبارک ہے خوشبوؤں کی لپٹیں آتی ہیں. بنو سعد میں حضرت حلیمہ لے کے جاتی ہیں تو پورا بنو سعد مہکنے لگ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص کمال تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا تھا. جب بچپن کا یہ حال تھا کہ بنو سعد میں جاتے ہیں تو پورا بنو سعد مہکنے لگتا ہے, یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنا بیان ہے. تو جب بچپن کے بدن معطر کا عالم یہ تھا تو جوانی اور جس طرح میرے رب کی عنایات اور کرم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھتے رہے تو کیسی عظیم الشان خوشبوئیں پیدا ہوتی ہوں گی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بڑی ذوق کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے عشق کے اعلیٰ معیار کے مطابق اس بات کو اپنی روایات میں اور آپس کی محفلوں میں بیان کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کی مہک کیسی ہوتی تھی.
ایسی مہک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں بھی اللہ رب العزت نے مہک کو پیدا فرمایا، ان کو بھی ریشم سے زیادہ ملائم پیدا فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بغل مبارک میں بھی میرے رب نے خاص مہک پیدا فرمائی، پسینے مبارک کے اندر بھی عظیم خوشبو پیدا فرمائی، مکمل جسم کے اندر بھی زبردست مہک پیدا فرمائی۔ یہ وہ تمام خوشبوئیں تھیں کہ جن سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن معطر ہی معطر رہتا تھا، بلکہ صحابہ و صحابیات تو آپ کے پسینے کو لیتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو معطر کر لیں، اپنی خوشبوؤں میں شامل کرتے تھے کہ ان کی خوشبو تمام خوشبوؤں میں سے اعلیٰ ہو جائے۔ حضور کے ہاتھ اپنے چہروں پر ملتے تھے، اپنے سینے پر رکھتے تھے کہ ان کے جسم سے خوشبو آنے لگ جائے۔ تو یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تبصرہ کرتے ہیں اور جو بتاتے ہیں کہ حضور کی شان کیا تھی، صحابی رسول ہیں، خصائص کبریٰ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اور حضور کی زندگی کے بارے میں اور میرے آقا کی سیرت اور حضور کے اس خصوصیت اور کمال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر فی طریق من طرق المدینہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کسی بھی راستے سے گزر فرما لیتے، وہاں سے گزر جاتے، وجدوا منہ رائحۃ الطیب، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس راستے سے بہترین خوشبو کو محسوس کیا کرتے، یعنی حضور گزر کر گئے ہیں تو گزرنے کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس راستے سے اور ان گلیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک کو محسوس فرما لیتے تھے۔ وقالو، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بتا دیا کرتے تھے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا الطریق، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزر کر گئے ہیں، یعنی حضور کا گزرنا ہوا کرتا تھا، میرے آقا گزر جاتے تھے، مگر آپ کے گزرنے کے بعد ان راستوں کی مہک صحابہ کو بتلا دیا کرتی تھی کہ آپ کے حبیب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے گزر کر گئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کی حدیث بیان کرتے ہیں اور وہ بھی یہی بتاتے ہیں، یعنی یہ پچھلی حدیث حضرت انس سے راوی اور یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف تھا کہ حضور کسی بھی راستے سے گزرتے تھے تو جو بھی شخص آپ کے پیچھے آتا اور اس راستے سے گزرتا تو وہ آپ کے پسینے کی خوشبو کی وجہ سے اور آپ کے بدن مبارک کی خوشبو کی وجہ سے جان لیا کرتا تھا، پہچان لیا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر کر گئے ہیں۔ یہ وہ مہک تھی اور یہ وہ کمال اور شان تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو نصیب فرمائی کہ حضور جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستے بھی مہکنے لگ جاتے تھے اور وہ گواہ بن جاتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر کر گئے ہیں۔ اللہ کریم ہماری قسمتوں کی بھی معراج کروا دے کہ ہماری خوابوں کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جلوہ گری فرمائے اور ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک کی مہک کا اور حضور کے عطر مبارک کا صدقہ اللہ ہمارے بھی کردار کو اور ہمارے اخلاق کو معطر فرمائے۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں، میسیج بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی سلمان بھائی، آج کا موضوع تو بڑا ہی پیارا ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے کیسی محبت تھی، اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ۔ وہ شعر ہے نا امام علیہ سنت کا، اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہا۔ ہاں سنائے ذرا، شعر سنائے۔ عشق شب انتظار عفو امت میں بہے، عشق شب انتظار عفو امت میں بہے، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ، میں فدا اور چاند یوں اختر شماری واہ واہ۔ یہ ہے حضور کی محبت۔ اللہ، ہائے 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 ہائے، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کی اسیروں کی دوڑتا ہوگا، رب دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں۔ واہ۔ جی آپ
رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ماشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، ہر جگہ غلاموں کو یاد فرمائے ہوئے ہیں، یعنی کوئی بھی اللہ پاک کے کرم کا لمحہ حضور نے اپنے غلاموں سے خالی اس کو چھوڑا نہیں ہے، مہربانی جو ہے وہ فرمائی ہے، غلاموں کو بھی یاد فرمایا ہے، یہ بخشے جائیں خیر سے، یوں مطلب اس طرح ہو جائے۔ پھر غریب امتیوں کو تو ایک دفعہ مطلب مبارک ہو، ایک تو حضور کے امتی ہیں یہ مبارک ہو، پھر ایک اور مبارک ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی فرمایا کرتے تھے تو اپنے امتیوں کی جانب سے بھی قربانی فرمایا کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب امتیوں مبارک ہو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کرم نوازیاں، سبحان اللہ۔ اور یہ غریبوں پر بھی ہیں تو امیروں پر بھی ہیں، مطلب کس پر نہیں ہیں؟ وہ کون ہے جو حضور کے کرم سے خالی زندگی گزار رہا ہے؟ یہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رؤوف و رحیم بنایا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ ہماری خیر چاہنے والے، ہم مشقت میں پڑیں تو حضور کو یہ جو ہے وہ گوارا نہیں ہے۔ کیا بات، عزیز علیہ ما عنتم کی شان والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ہر جگہ اپنے غلاموں کو یاد رکھا، احکام کی فرضیت میں جو ہے وہ یاد رکھا، دنیا سے جب تشریف لے جا رہے ہیں تب بھی یاد رکھا، قبر میں مبارک قبر میں جلوہ فرمائے ہیں اب بھی یاد فرما رہے ہیں، کل قیامت میں شفاعت فرمائیں گے، شفاعتی للہالکین من امتی، میرے جن غلاموں کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر ڈالا میں مصطفیٰ ان کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ مرحبا مرحبا۔ یہ تو پورا پروگرام اس کے اوپر اس عنوان پر ہو سکتا ہے، حضور کی امت پر مہربانیاں، احسان اور اشعار تو ذوق کے لیے میں نے سنائے ہیں، روایات بھی بہرحال اور آیات بھی آپ کو جو ہے وہ سنائی ہیں۔ تو بات وہی ہے جو خالد محمود خالد صاحب کہہ گئے کہ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں، قربان مگر اس احسان پر احسان بھی کیا تو جتایا نہیں۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ جی کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد اشرف راولپنڈی سے گاؤں آیا ہوں، میں مٹھیال سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام کیا ہے، اللہ پاک سلمان صاحب کو جتنے بھی اسٹیم مارک ہے سب کو نازل نصیب فرمائے۔ مجھے نقوال صاحب سے یہ گزارش تھی کہ ناچ والے اب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ جی فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں نگہبان پورہ فیصلہ آباد سے۔ آپ کا پروگرام ہمیں بہت پسند ہے، کھلے عام چل رہے اللہ کہتے کہتے، اور مدنی چینل ہمارے پورے گھر والے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ فرمائش ہے در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ بڑی مہربانی۔ جی میں حافظ عبدالرؤف بول رہا ہوں ضلع اوکاڑا سے۔ بہت اچھا پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، موضوع بہت اچھا ہے۔ مجھے یہ کلام سنا دیں، چامن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو۔ واہ واہ حافظ صاحب، کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ۔ جی میرا نام محمد بلال ہے، میں کمالیہ سے بات کر رہا ہوں۔ اے سبز گنبد والی میں نام سنانے۔ مرحبا، علی شہزاد بھائی کو کلام سننا ہے۔ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، ٹھیک ہے جی۔ اور امیر سنت کی منقبت سننی ہے ان کو وقار بھائی کی پڑھی ہوئی۔ مرحبا، مہروز بھائی آتے ہیں تو پھر ان سے سوال کرتے ہیں۔ جی سلمان بھائی آپ سے سوال ہے، آپ کو انگلش بولنا آتی ہے؟
بس گزارا کرنا جو ہے نا وہ آتا ہے، یہ اتنا ہی ہے جی. اللہ جنت نصیب کرے حضرت قبلہ مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. یہ آپ کے سوال سے مفتی صاحب یاد آ گئے. جی. تو ایک دفعہ کی بات ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، اور رات میں جو ہے نا مدنی مذاکرے کے بعد 12 جو ہے پروگرام ہم نے کیے تھے میلاد شریف کے حوالے سے. صحیح. تو اس میں مفتی صاحب بھی ہوتے تھے، اور ہمارے مولانا عثمان مدنی صاحب جو ملاوی کے ہیں یہ بھی کچھ دن آتے رہے یہ بھی. تو مفتی صاحب چونکہ انگلش میں گفتگو فرماتے تھے، تو یوں اس طرح سے ان سے کویشچن کرنے کی میں کوشش کرتا تھا. تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ انگلش میں فلوئنٹ میں ہونا چاہتا ہوں، کہ فلوئنسی کے ساتھ انگلش جو ہے نا میں مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے پاس 6 مہینے کے لیے آ جائیں، اللہ، اور صرف انگلش سیکھنے کے لیے آپ نے آنا، اور کوئی لے کے نہیں آنا. تو آپ زبردست جو ہے نا وہ انگلش آپ کی جو ہے نا وہ فلوئنسی اس کے اندر جو ہے وہ آ جائے گی. تو بہرحال اللہ ان کی درجات بلند فرمائے. اس وقت جب یہ بات ہم کر رہے تھے پروگرام میں لائیو بات ہوئی ہے، شذب ساری ہے. اس وقت بھی انہوں نے میرے لیے جو ہے نا وہ کلمات جو فرمائے، تو ان کی بزرگوں کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت فرماتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں. تو بہرحال ویسے یہ تو انگلش کا معاملہ ہے. آپ کو کتنے علوم آتے ہیں؟ کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ فقہ کی بات ہو تو فقہ کی اصطلاحات کی ماشاءاللہ ایک بوچھار ہوتی ہے، اور ابھی آپ نے علم تجوید کی بات کی ہے. جب شہروں ملکوں کی بات ہو تو آپ گاؤں سے لے کر گوٹ سے لے کر چک نمبر تک ماشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے. کتنے علوم پر آپ کو ویسے ہے کہ میری کوئی دسترس مہارت نہیں ہے، کوئی مطلب ایسے بندہ کام کا وہ کرے. جامعہ المدینہ میں پڑھا ہے ہم نے 8 سال الحمدللہ رب العالمین. اور جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر چیزیں کچھ ذہن میں رہ جاتی ہیں، کچھ پھر یاد بھی آ جاتی ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عمر فیاض بھائی، آپ 2-4 چیزوں کا کسی علم کی اگر بیان کرتے ہیں، سو اٹس ڈزنٹ مین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس علم کے اندر ایک مہارت تامہ آپ رکھتے ہیں، جس طرح کی ایک آپ کے اندر ایک اسکل جسے بندہ یوں بولے ہونی چاہیے. مجھے تجوید سے ویسے لگاؤ رہا ہے، تجوید سے لگاؤ رہا ہے، قرآن کریم پڑھنے کے اعتبار سے. یعنی میں کوشش میری ایک ہوتی ہے، احادیث میں نے کچھ پڑھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا من لم یتغنن بالقرآن فلیس منا، اس طرح ہے زین القرآن باصواتکم، یہ ہے اس طرح کی جو ہے وہ جو ترغیبات ہے. تو اس کے اعتبار سے پھر قرآن پاک کی تجوید کے اعتبار سے اور یوں مطلب پڑھنے کے انداز کے اعتبار سے ایک میرا ایک طبعی جو ہے وہ ایک ذوق ہے. ماشاءاللہ. ہمارے جو استاد تھے، مجھے بات یاد آ گئی، تو ہمارے اسکول میں جو تلاوت قرآن پاک ہوا کرتی تھی نا، اللہ 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 اللہ، اور جو ہے وہ کیا بات تھی. یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اسکول میں اس طرح کی قرات ہو، ایسی تلاوت کے بالکل ایسا مطلب ایک سناٹا چھا جاتا تھا، پن ڈراپ سائلنس. اور وہ جو ہمارے استاد تھے ان کی قرات ماشاءاللہ کیا قرات اور کیا ان کی آواز اور کیا ان کا انداز تھا. اپنی مثال جو ہے وہ آپ تھا. ٹھیک ہے. تو پھر ان سے جیسے ہے نا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. ٹھیک ہے. یہ سارا جو آیات ہیں یہ میں نے انہی سے سن کے یاد کی ہیں ماشاءاللہ. یعنی وہ تلاوت ہوتی تھی اس کی یوں ہے. اچھا پھر وہ جو ہمارے استاد صاحب تھے وہ ہمارے گاؤں کی مسجد میں قبلہ کاری سید احمد ارشد صاحب جو ہے وہ جمعہ بھی پڑھاتے تھے. تو عربی میں وہ دعائیں مانگتے، تو پھر وہ دعائیں مجھے بہت ساری جو ہے نا وہ یاد، یا شافی المراد اشفی مردانا، ٹھیک ہے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. یعنی یوں ایک ان کا عربی میں دعائیں مانگنے کا انداز تھا. تو وہ بھی کچھ جو ہے نا وہ یوں مطلب کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر جو یہ ایک نکھار ہے، اس نکھار میں بیک گراؤنڈ میں اسکول کی تعلیم بھی ہے. اسکول کی تعلیم میں خاص طور پر وہ جو قاری صاحب، جو استاد صاحب آپ کو ٹیچر جو پڑھایا کرتے تھے، تو ان کی بھی جھلک ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو ٹیچر ہوتے ہیں خاص طور پہ ہمارے جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جو اسکول کے اندر ٹیچرز ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اچھے قاری قرآن تھے وہ. تو آج دیکھیں مبلغ کی دعوت اسلامی ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، ان کو یاد بھی رکھا ہوا ہے، اچھے کلمات بھی استعمال کر رہے ہیں. تو ان کے اوپر اس کا امپیکٹ بھی ہے کہ جو دعائیں انہوں نے پڑھا کرتے تھے تو آپ نے یاد کر لی، جو وہ قرآن پاک کی جو تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ کو وہ کافی حد تک وہ بھی یاد ہے.
تو یہاں پر ٹیچرز کی ذمہ داری جو ہے نا بڑھ جاتی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ بھی فرض علوم سیکھیں, قرآن پاک کے درست مخارج سے پڑھنا سیکھیں, اور پھر اس کو اپنے طلبہ کے اندر جو ہے اس کو رائج کریں. اللہ نے چاہا تو جو اچھے انداز میں اگر آپ نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا اور آگے اپنے طلبہ کو اس کی ترغیب دلا دی نا, تو انشاءاللہ الکریم وہ دنیا کے کسی بھی فیلڈ کے اندر چلے جائیں گے. تو اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی خدمت جو ہے نا وہ یاد رکھی جائے گی اور وہ کام آتی رہے گی آگے بھی. اللہ ہمیں اپنے اساتذہ کا باادب بنائے. آمین. ہماری کلاس میں ان کا پیریڈ تو نہیں تھا شاہ صاحب, ڈائریکٹ ہوتا ہے, لیکن یوں مطلب چونکہ جمعہ پڑھانے کے لیے گاؤں میں ہمارے آتے تھے, اور پھر میں اب تو وزیر آباد جانا بہت کم ہو گیا ہے, ورنہ پہلے میں بعض دفعہ صرف ان کی زیارت کے لیے میں نے جانے کی جو ہے نا وہ قصد بھی کیا ہے. اور ماشاءاللہ بڑا ایک وہ ہے پرانا زمانے کا ایک پوسٹر ہے, وہ کبھی کبھی وائرل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. امیر علیہ سنت جب جو ہے وہ گئے تھے وزیر آباد بیان کرنے کے لیے, تو وہ قاری سعید احمد ارشد صاحب ان کا نام لکھا تھا, وہی انہی کی بات کر رہا ہوں. اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے قراء کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. تو بات وہی ہے جو میں عرض کر رہا تھا, یہ مہارت تمام کی دلیل نہیں ہے, تو کوئی باتیں ہوتی ہیں بس وہ یاد رہ جاتی ہیں. اللہ علم نافع عطا فرمائے. ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ کریم کیا کرے, علم نافع عطا فرمائے, اور جو بات بندے کے کریڈٹ پر نہ ہو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے. یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے. مہروز بھائی جغرافیے کے اوپر مہروز بھائی کی بھی بڑی معلومات ہے. ویسے مہروز بھائی نے بھی پورا پاکستان غالباً جدول میرا خیال ہے مہروز بھائی آپ نے کر رکھا ہے دین کی خدمت کے لیے ماشاءاللہ. 12 ماہ تو آپ نے سفر غالباً ابھی تک نہیں کیا مدنی قافلے میں, تو یہ آپ کر لیں. میں 3 دفعہ جو ہے نا حاضر ہو چکا ہوں مدنی مرکز. اچھا. لیکن قبول نہیں کیا گیا. قبول نہیں کیا گیا آپ کو. اچھا, اللہ رحم فرمائے. چلے ٹھیک ہے, اللہ برکت عطا فرمائے. خامسہ میں حاضر ہوا میں. جی. پھر جب اس وقت تو آپ کی عمر تھوڑی ہوگی نا. ہاں خامسہ میں اتنی بھی تھوڑی مطلب. اچھا ٹھیک. پھر جو یعنی اب تو اچھا پھر جو ہے نا جس دن دستار فضیلت تھی اس دن پیش کیا. اس کے بعد بھی شادی کے بعد پھر قافلے میں گیا تھا. تو جب چلے جی ماشاءاللہ, جب مدنی مرکز قبول کر لے گا اللہ کا حکم ہوگا تو حاضر ہیں. مرحبا مہروز بھائی, اللہ برکت دے آپ کو. کال لیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. بلکہ میں سوال آیا ہوا ہے آپ کے لیے کہ مہروز بھائی سے سوال ہے کہ آپ مطالعے کے لیے کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے. کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ نواب شاہ سے سوال ہے. ہر کسی کے لیے الگ الگ ڈائمنشن ہے اس کی. آپ کی عمر کیا ہے, آپ کی پچھلی کتابیں کون سی پڑھی ہوئی ہیں, یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ جو ابھی شاہ صاحب نے بھی کہی کہ سب سے پہلے فرض علوم جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سلمان بھائی, جیسے ہمیں بھی ہوا, ایک تجربے سے گزرے کہ بعض اوقات نا بڑی بڑی کتابوں کے نام سنے ہوئے ہوتے ہیں, تو شوق یہ ہوتا ہے یہی پڑھیں. تو جیسے مجھے یاد ہے سلمان بھائی, میری نا والدہ نے ترغیب دی تھی, ہم سب بہن بھائیوں کو ترغیب دی تھی کہ آپ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے, کتابیں پڑھنی چاہیے یوں کر کے. تو پاکٹ منی سے نا کچھ پیسے جمع کرنا شروع کیے, اور نیت یہ تھی اس وقت, یہ میں بتا رہا ہوں 7th کلاس کی بات بتا رہا ہوں, تو نیت یہ تھی کہ قرآن پاک تو الحمدللہ ہمارے یہاں ہے, بھائی قرآن پاک کے بعد کون سی کتاب, تو قرآن پاک کے بعد سب سے مستند ترین کتاب بخاری شریف ہے, بخاری شریف پڑھیں گے. تو پیسے جمع کرنا شروع کر دیے. لیکن اس وقت اتنا سینس نہیں تھا کہ بھائی بخاری شریف تو ہمارے لیول کی نہیں ہے نا, مطلب 7th کلاس کا بچہ بخاری شریف, جیسے درس نظامی میں بھی جب احادیث پڑھائی جاتی ہیں تو وہ درجہ بدرجہ پڑھائی جاتی ہیں. پہلے جو ہے نا اربعین نبویہ وغیرہ اس ٹائپ کی کوئی چھوٹی کتاب پڑھائی جاتی ہے, پھر مشکات شریف یا ریاض الصالحین پڑھائی جاتی ہے, اور پھر دیگر کتابیں آتی ہیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آتی ہیں. تو اسی طریقے سے آپ بھی پڑھیں, کچھ دلچسپ کتابیں رکھیں. البتہ ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں اگر آپ لیں گے تو سب سے بڑی اس میں آسانی, سہولت, اور وہ جو سلمان بھائی نے بات کی تھی کہ علم نافع پر مشتمل کتابیں انشاءاللہ ملیں گی آپ. مرحبا, سبحان اللہ. چلیے جی, کمالیہ سے میسج ہے, ان کو کلام سننا ہے, بلا لو پھر مجھے شاہ باروبر مدینے میں. مرحبا. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے, کلام سنائیں. ہند سے جناب ایک میسج ہے, بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن کے لیے. اور کلام ان کو سننا ہے, قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. مرحبا, سبحان اللہ. نور عالم بھائی سے منقبت جو ہے وہ میرے سنت کی سننی ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ برکت دے آپ کو. اور آگے چلتے ہیں جی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. نور ازلی چمکیا غیب اندھیرا ہو گیا, پنجابی کلام سنائیں. نور عالم بھائی آتا ہو تو ضرور سنائیے گا.
یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی میرے لیے امتحان میں کامیابی کی دعا کر دیں اور والدین کے لیے بھی دعا فرما دیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے والدین کو درازیم و بالخیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو امتحانات میں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ عظیم الشان کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. سرگودا سے میسج ہے، زمین و زماں تمہارے لیے کلام سنائیں. کال بھی لیتے ہیں. مدنی چینل دیکھ رہا تھا، میری فرمائش ہے کہ میرے کو والی نعت سنا دیں، حضور میری تو سہار بہار آپ سے ہے. واہ بھائی واہ، مرحبا جی. ایک اور کال دینا. ماشاء اللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت اچھا ہے. محمد نور الہدا تاری بول رہا ہوں، مجھے سننا تھا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. آباد رہیں، خوش رہیں، ماشاء اللہ جی. ایک اور کال دینا. فہیم اتاری اکاڑا سے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ آج گزار ہوں. سلمان بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا ٹریا جا. جزاک اللہ خیرہ. آمین، مرحبا. یہ تو آپ نے سنایا حضور تحفظ اوراق مقدسہ کی مجلس ہے ماشاءاللہ. حضرت قبلہ مولانا حافظ افضل مدنی صاحب کی مجلس ہے. کیا بات ہے. رکن شورا شاہد مدنی صاحب کی کیا بات ہے. اور دعوت اسلامی کے شعبہ جات دیکھیں اسد سلمان بھائی، ہم تو اتنا تو تذکرہ ہو بھی نہیں پاتا. صحیح بات یہی ہے کہ حق ادا نہیں ہو پاتا. نہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک شعبہ ہے. اور صرف اوراق مقدسہ کا جو ہمارا شعبہ ہے، صرف اس کی کارکردگی اور اس کی خدمات بیان کی جائے نا تو یہ خود ایک کام ہے، خود ایک کام. اور ایسا کام ہے کہ پوری تنظیم جو اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کا تو یہ ایک شعبہ ہے اور اس کی بنیاد ہی ادب کے اوپر ہے. جی مرحبا. سبحان اللہ. بنیاد ہی ادب کے اوپر ہے. صحیح. ہمارا یہ مہروز بھائی وہ جو ہے نا، یہ اوراق مقدسہ محفوظ کرنے کا طریقہ، ایک طریقہ بھی اور اس کی ایک عمارت بھی جی ماڈل عمارت ہے اور وزیر آباد میں ہے. اللہ نصیب کرے تو کبھی ہم اس کو ریکارڈ کریں گے اور دکھائیں گے. وزیر آباد سے بڑی بڑی برکتیں ملی ہیں سر. سبحان اللہ. حضرت شیخ القرآن عبدالغفور ہداروی کا جو ہے وہ شہر ہے وزیر آباد. کیا بات ہے. اسکرین پہ بھی ہے جی، اسکرین پہ بھی وزیر آباد کی. بھائی میں کراچی کا ہوں. اللہ آپ کو برکت دے. جزاک اللہ خیرہ. میروز بھائی شکریہ. کچھ کلام سنتے ہیں نور عالم بھائی سے، پھر انشاءاللہ. وہ کوئی مجھ سے کہنے لگا جی وزیر آباد کی چاقو چھریاں بڑی مشہور ہیں. ویسی بات ہو رہی تھی، واللہ عالم ہے بھی کہ نہیں ہے. تو کہنے لگے وزیر آباد کی چاقو چھریاں بڑی مشہور ہیں. تو میں نے بولا ہمیں تو وزیر آباد کی محبت ہی دیکھنے کو ملی ہے، چاقو چھریاں تو اچھا. پھر وہ نا تھوڑے سے ٹینشن میں آ گئے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. میں نے بتایا کہ میرے دوست ہیں وزیر آباد کے، یوں آپ کا تذکرہ کیا. پھر جزاک اللہ خیرہ. میروز بھائی آپ کو ایک ذوق والی بات بتاؤں. جی. آپ کی آواز، ہم سب کی آواز براہ راست مدینہ طیبہ جا رہی اور وہاں سنی جا رہی. کیا بات. اور جو سن رہے ہیں آج سب، میں دعا کروں گا آپ کو، وہ جانتے بھی ہیں، میروز بھائی کے لیے بھی دعا، ہم سب کے لیے ہم سب کا سلام بھی بارگاہ رسالت. آمین آمین. سید شہداء کی بارگاہ میں بھی سلام ہو جائے اور دعا بھی ہو جائے، بیڑا پار سب کا ہو جائے. آمین آمین. جی نور عالم بھائی کلام سنائیں. اچھا عائشہ صاحب کو کلام بڑا پسند ہے. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. چلو یہیں سے اس کے بھی کچھ اشعار سنائیں گے. میروز بھائی آپ پہنچ گئے. جی جی. کیا بات ہے. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. ان کے گدا کے در پہ یوں بادشاہ کی عرض. ان کے گدا کے در پہ یوں بادشاہ کی عرض. جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض. جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. عاجز نوازیوں پہ کرم
گدا کیر اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے زباں پر شکوے گل جو لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو پورے بڑے کر شکنے ناز پہ وارے کیسو ہم سیاروں پہ یا رب تپش مغشر میں ہم سیاروں پہ یا رب تپش مغشر میں سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے کیسو سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے کیسو چمنے
سنبل جو سوارے یا مرحبا. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں کلام کی کافی دنوں سے فرمائش آ رہی ہے. بلا دو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں. شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. میں بھی روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے یا مرحبا. ماشاءاللہ. نور عالم بھائی آپ نے مدنی چینل پر پہلا کلام کون سا پڑھا تھا؟ مائک لگا ہوا آپ کو دوسرا. ایک مناجات پڑھی تھی میں نے ہمارے ایک نعت خواہ اسد بھائی کے ساتھ. تو پہلے ہی میرا پروگرام تھا دعا افطار. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ. واہ 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 سبحان. دعا سے شروعات کی. نور عالم بھائی کی آواز میں مہروز بھائی ایک الگ ہی ماشاءاللہ ایک بہار ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ جامعۃ المدینہ میں پورا 8 سال درس نظامی مکمل کیا آپ نے؟ جی الحمدللہ. آج کل ویسے کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ آج کل امامت اور خطابت ہے. اچھا. اس سے پہلے دارالمدینہ سے اٹیچ تھا. اچھا اچھا. لیکن کسی سبب سے مصروفیت. صحیح ہو گیا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور رحمت کے سائے میں رکھے. مہروز بھائی نور عالم بھائی نے ایک موقع پر ایک کلام پڑھا تھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا بلکہ آپ کی وہ ویڈیو اس کو اسکرین ریکارڈ کر کے میں نے بھیجی بھی تھی. کون سا کلام تھا ذرا بتائیں یاد اگر آپ کو آ رہا تو. ایک تو کلام میں نے آن ایئر دیکھا تھا شاید میرے ذہن میں وہ آیا تھا اس وجہ سے میں نے. کون سا والا؟ منگتے ہیں کرم وہ کسی اور طرز میں. شاید آپ کی مراد وہ نہیں ہے. نہیں میں نے وہ یہ لائیو دیکھا تھا. لائیو دیکھا تھا. اور مہروز بھائی یہ ادھر تھا مدنی مذاکرہ جب ہوتا تھا نا یہ رمضان شریف میں غالباً نعت خانوں کے ساتھ ایک وہ جو ایک سیشن بیچ میں آتا تھا نا. اتنا یاد ہے کہ آپ کی طرف سے ویڈیو تو آئی تھی مجھے. ویڈیو بھیجی تھی. کلام یاد نہیں. یہ تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی. سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا
سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ یا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کو بھی سنائیں، واقعات پڑھیں اور اپنی اولاد کو سنائیں، معجزات پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی سنائیں، تاکہ یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری اولاد کے دل میں بھی پیدا ہو جائے۔ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، اور ایک اور بڑی پیاری کتاب ہے سیرت رسول عربی۔ سیرت رسول عربی کی جو اردو ہے تھوڑی سی جملیے ڈیفیکلٹ ہے، لیکن سیرت مصطفیٰ ہے، یہ بھی آپ دونوں کتابوں میں سے کوئی بھی آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ الکریم آپ کو اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واقعات بتانے سنانے کے لیے کمپریہنسو، اتھینٹک اور ایک زبردست اور ریلیونٹ جو ہے یہ کانٹینٹ مل جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل مل جائے گا۔ اور بات سیرت کی چلیے، یاد مصطفیٰ کی، ذکر مصطفیٰ کی چلیے، تو دو کتابیں میں بھی ریکمینڈ کر دوں۔ لوگوں کی مختلف کیفیات ہوتی ہے۔ ایک تو ابھی حال ہی میں کتاب آئی ہے سیرت مصطفیٰ جان رحمت کے نام سے، عنوان سے آئی ہے۔ بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، بہت زیادہ مختصر نہیں ہے، درمیانی کتاب ہے، اور آسان اور عام فہم انداز میں اس کو لکھا گیا ہے۔ کئی جگہ پہ انگلش ورڈنگ بھی یوز کی گئی ہے تاکہ جو ہماری نیو جنریشن ہے، یوتھ جو ہے، وہ اسے اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹ سمجھ سکے۔ ایک یہ کتاب لے لیں، اور ایک سلمان بھائی تذکرہ نہیں کروں گا تو مطلب مناسب نہیں ہوگا، وہ ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کا خصوصی شمارہ۔ کیا بات ہے، سیرت خاتم النبیین نمبر۔ تو یہ جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بے شمار جو مضامین ہیں، کافی سارے مضامین ہیں، اور دو دو تین تین چار چار صفحات کے مضامین ہیں، اور ایک چار پانچ صفحات جب آپ پڑھتے ہیں نا تو ایک ٹاپک اچھے خاصی حیثیت میں کور ہو جاتا ہے۔ تو یہ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ میروز بھائی میں ایک اور بات کہوں، بات کنکلوڈ کر رہے ہیں ہم، پروگرام اختتام کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ سیرت خاتم النبیین، اس کے اندر ماہنامہ فیضان مدینہ کا جو خصوصی شمارہ ہے 1000 کم و بیش لگ بھگ قیمت 1100 روپے کا ہے۔ کلر شمارہ جو ہے بہت زبردست ہے۔ اس میں کئی روایات وہ ہیں جو میں نے پہلی مرتبہ پڑھی ہیں۔ آپ نے پہلی دفعہ؟ میں نے پہلی دفعہ پڑھی ہیں، اور یہ یتیموں کے باب میں جو ہے نا وہ روایات جن کا میں خصوصی طور پہ ذکر کر رہا ہوں، یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹو مچ انفارمیٹیو اور زبردست کنٹینٹ ہے اس کے اندر۔ سیرت خاتم النبیین، یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا جو ایک خصوصی شمارہ ہے، تو یہ آپ اپنے گھر پر بیٹھے مطالعہ کے لیے منگوا سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کا نمبر آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر نظر آئے گا، تو آپ جو ہے وہ آرڈر کیجئے، اور اس کو اپنے گھر کے ایڈریس پر جو ہے آپ کو انشاءاللہ ڈور سٹیپ پر آپ کو مل جائے گا، اور مل جائے اس کا مطالعہ بھی جو ہے وہ ضرور کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیتیں، سلامتیاں اور راحتیں عطا فرمائے۔ آخری بات میں بھی عرض کر دوں، ماہنامہ فیضان مدینہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو کل ہی جو ہے وہ معلومات ہوئی کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی اللہ کے فضل و کرم سے اس ماہ سنچری مکمل ہو گئی ہے، یعنی کہ 100 ماہنامہ فیضان مدینہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اب تک شائع ہو چکے ہیں۔ 100 شمارے 100 ماہ ہو چکے، 100 ماہ ہو گئے۔ واہ، ٹھیک ہے، چلیے جی پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ استاد اسلام پڑھتے ہیں۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا۔ رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا،
تم پر لاکھوں سلام، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی